آج میری شادی کو 2 مہینے پورے ہو گئے تھے اور میرا یقین کریں پہلے دن سے آج کے اس دن صبح 8 بجے تک کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرا ہوگا جب میرا خون نہ جلا ہو، مجھے شدید ترین غصہ نہ آیا ہو۔ اور ہر لمحے اس نفرت اور غصے میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ یہ غصہ اور نفرت مجھے 3 بندوں پہ ہے۔ پہلا نمبر میری بیوی نے حاصل کیا ہے، دوسرا نمبر میری چھوٹی بہن لے اڑی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے موصوف خود۔ ہاں جی بالکل، آپ نے صحیح سنا، مجھے خود سے نفرت بھی ہو رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ جی ضرور، وجہ ہے میری سانولی سی بیوی۔ میں لاہور شہر کا ایک 28 سالہ خوبصورت برسر روزگار نوجوان، جس کے سارے خواب چکنا چور اس وقت ہوئے جب شادی کی پہلی رات میری نظر میری بیوی کے ہاتھ اور پاؤں پہ پڑی۔ بس پھر اس سے آگے یا اوپر دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ کیا کیا خواب سجائے تھے میں نے اپنی بیوی کے متعلق کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی، بالکل کسی ملک کی شہزادی کی طرح نرم و نازک اور خوبصورت۔ اور یہ کیا، کالی بلی میرے پلے پڑ گئی۔ یقین کریں میں نے ان 2 ماہ میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ پتہ نہیں میں اس کے ہاتھ کا کھانا کس مجبوری میں کھا رہا تھا، کیونکہ میں اکیلا تھا اور گھر میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں کر چکا تھا، امی ابو اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اب مجبوری تھی، میں کب تک اس مجبوری کے ساتھ گزارا کرتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بلا سے چھٹکارا حاصل کروں گا، اور میری بہن جس نے یہ بلا میرے لیے پسند کی تھی کہ بھائی یاد کرو گے ایسی بھابھی ڈھونڈی ہے میں نے، تمہارے لیے ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اور لکھ دی لعنت میرے تے، جس نے اپنی بہن پہ سارا یقین کرتے ہوئے تصویر تک نہ دیکھی اور نہ مانگی۔ اور میری بہن پتہ نہیں ان کا دعا کی بجائے بددعا لینے کا ارادہ تھا، وہ بھی ساری زندگی اپنے اکلوتے بھائی سے۔ اتنے میں پری ناشتہ لے کر آ گئی۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، اس بھوتنی کا نام پری تھا، جو میرے لیے جنات کی ملکہ تھی۔ آپ نے کالے سانولے رنگ کی وجہ سے ابھی تک آپ فریش نہیں ہوئے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی اٹھیے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اس پر۔ میں دھاڑا، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے اور اس گھر سے۔ جب سے آئی ہو زندگی عذاب بن گئی ہے میری، تمہاری وجہ سے۔ وہ بیچاری منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میری غلطی کیا ہے، میں کیوں اسے ڈانٹ رہا ہوں صبح صبح۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کیوں، کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ زبان چلاتی ہو۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ مجھے پتا تھا یہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی، عورت پہ ہاتھ اٹھانا، مگر میں نے آج یہ حرکت بھی کر دی تھی۔ اور میری قسمت کہ اتنے میں دروازے پہ بیل ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ساس سسر کھڑے تھے، ہاتھوں میں مٹھائی فروٹ کے شاپر پکڑے۔ او میرے خدایا، انہوں نے بھی آ جانا تھا۔ چلو ٹھیک ہوا، یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ وہ اندر آئے اور اپنی روتی بیٹی اور اس کے گال پہ تھپڑ کا نشان دیکھ کر صرف اتنا کہا، بیٹا ابھی اس کا باپ زندہ ہے، اور یاد رکھنا بیٹی کبھی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ مجھ سے کوئی بدتمیزی نہ کی، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ اچھا خاصا تماشا ہوگا۔ میں نے پری اور اس کے والدین کی آنکھوں میں شدید دکھ اور اذیت دیکھی تھی جب وہ میرے گھر سے جا رہے تھے۔ میں کافی خوش تھا کہ جان چھوٹ گئی۔ شام کو گھر آیا تو سارا گھر شائیں شائیں کر رہا تھا، کپڑے وغیرہ اسی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کچن میں گیا تو میرا فیورٹ آملیٹ، جیم اور پراٹھا پڑا تھا، جو شاید پری نے میرے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے کافی دیر میں کچن اور گھر سیٹ کیا اور دوستوں کو بلا لیا۔ 3 دوست تھے، تینوں شادی شدہ تھے، اور ان کی بیویاں بھی بہت خوبصورت تھی، بالکل ویسی جو میرا خواب تھا کہ میری بیوی بھی ویسی ہوتی۔ میں نے جان بوجھ کر بیویوں کے متعلق بات چھیڑ دی، مگر جب ان کے خیالات اور حالات سنے تو مجھے یقین نہ آیا کہ خوبصورت بیوی بھی جان کا عذاب ہو سکتی ہے۔ اور وہ تینوں اپنے اپنے گھر کے حالات اور بیوی کے مظالم بتا رہے تھے، جن میں کپڑے، برتن اور گھر کے فرش دھونا شامل تھا۔ میں حیران کھڑا سن رہا تھا۔ پری تو ایسی نہیں تھی،
مجھے پری کی وہ بات یاد آئی جب وہ اپنی کسی دوست کو فون پہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرا شوہر گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگائے میرے ہوتے ہوئے۔ مرد حکم دیتے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے 1000 بار زیادتی کرنے ڈانٹنے کے باوجود کبھی اس نے سامنے سے اف تک نہیں کہا تھا، نہ میری زیادتی کے بارے میں کسی سے کچھ کہا تھا۔ میرا دل پری کے لیے تھوڑا نرم پڑا تھا اور باقی کسر 2 ہفتے کی دوری اور گھر کی بگڑی ہوئی صورتحال، دھوبی کے کپڑوں پہ کیے ظلم، ہوٹل کے کھانے کے کمالات، ان سب مسائل نے مجھے پری کی اہمیت بتا دی تھی۔ وہ اکیلی کیا کچھ کرتی تھی میرے لیے۔ اگلے دن میں گاؤں میں پری کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ پری نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لیا تھا اور بولا، اپنے شہزادے کو معاف کر دو پلیز۔ وہ میری اس حرکت اور آنکھوں میں چھپے پیار کو دیکھ کر جلدی سے ہنستے ہوئے بولی، ایسا مت کریں، کوئی دیکھ لے گا، اور راستہ چھوڑتے ہوئے بولی، اندر آئیں۔ میں گھر میں داخل ہوا۔ میری ساس سسر بڑے پیار سے ملے اور کوئی بات نہ کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے پری کو آواز دی۔ وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس کی ماں باپ کے سامنے کہا، انکل جی، میں آپ سے اور پری سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس دن غصے میں پری پہ ہاتھ اٹھایا، مگر اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے ایک موقع اور دیں گی کہ میں آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ شرما کر اندر بھاگ گئی، جس کو ہاں سمجھا گیا۔ آج میں اپنی پری کو لے کر سیدھا شہر کے مہنگے بیوٹی پارلر لے گیا اور دلہن والا ڈریس میں ساتھ لایا تھا جو باہر گاڑی میں پڑا تھا۔ شام کو میں اپنی دلہن کو ساتھ لیے گھر جا رہا تھا کہ آج میری زندگی شروع ہوئی تھی۔ پری کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتے ہوئے میں بولا، آج مجھے تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو۔ اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ کسی نے کیا سچ کہا ہے کہ حسن ہمیشہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ من پسند شخص ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے زندگی جینے اور خوش رہنے کے لیے۔ اور میں آج 10 سال بعد بھی پری سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک مکمل عورت ہے۔ ہر وہ خوبی جو عورت کو مکمل کرتی ہے وہ پری میں موجود ہے، اور ہم دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ خوابوں کے شہزادے اور شہزادیاں خوابوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اصل زندگی کے انسان بھی اتنے برے نہیں ہوتے۔ تھوڑے سمجھوتے کر کے آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔